من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ہر روز 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشن ہے اس کا کرنٹ افیئر کی جو بک ہے اس کا ٹاپک، جو کہ PMS اور CSS کے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، اس کے اندر آج ہم نے دوسرے پارٹ کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلا پارٹ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، آج ہم نے اس کا دوسرا پارٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو جاری رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس ٹاپک کو کرنا وہ ہے ٹاکس اینڈ ادر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ جو سب سے پہلا سٹیپ لیا گیا، یعنی کہ اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے، پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کو سٹیبل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ لیا گیا وہ تھا 1972 کے اندر شملہ ایگریمنٹ۔ شملہ ایگریمنٹ جولائی 1972 میں ہوا، جو کہ اندرا گاندھی اور ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ انڈین ہل اسٹیشن آف شملہ اس جگہ پر ملے اور انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کو سائن کیا، جس کے تحت آل پریزنرز جو کہ اوور 90,000 تھے، جو کہ 1965 کی وار کے اندر کیپچر ہوئے تھے، ان کو ریلیز کروایا گیا، اور 1971 کی وار کے اندر جو کیپچر ہوئے تھے، اینڈ سیٹل دیئر ڈفرینسز بائی پیسفل بائی لیٹرل نیگوشیشن۔ اور یہ معاہدہ بڑے امن کے ساتھ طے پذیر پا گیا تھا اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان۔ نیکسٹ جو ہم نے پیس ایگریمنٹ کیا وہ 1997 میں انڈو پاک ٹاکس ریزیومڈ آفٹر 3 ایئرس، جو کہ 3 سال کے بعد دوبارہ ہماری ٹاکس ریزیوم ہو گئیں۔ بوتھ انڈین اینڈ پاکستان پرائم منسٹر اینڈ فارن سیکریٹریٹس کنڈکٹ 3 rounds of talks. They identified 8 outstanding major issues and mainly focused on status of کشمیر، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے پرائم منسٹر اور دونوں کے فارن سیکریٹریٹس کے درمیان بات چیت ہوئی، اور اس میں 8 مختلف قسم کے ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور میجر ایشو جو تھا وہ تھا اسپیشل اسٹیٹس آف کشمیر۔ اس کے بعد انڈیا سیڈ Kashmir is a part of Indian Union, while Pakistan insists that United Nations resolution calling for self-determination of people of Kashmir۔ اب ہوا کیا کہ اس کے بعد انڈیا نے یہ کہا کہ جو کشمیر ہے وہ انڈین یونین کا حصہ ہے، جبکہ پاکستان نے اسے یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق حاصل ہے، وہ چاہیں تو پاکستان میں ملیں، چاہیں تو انڈیا کے ساتھ، چاہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ری اسٹارٹ ڈائیلاگ ان فیبرری 1999 ان لاہور کے اندر ڈائیلاگ دوبارہ سٹارٹ ہوئے۔ بوتھ پرائم منسٹر سائنڈ 3 ایگریمنٹس، لیکن ان 3 ایگریمنٹ کے سائن کا کچھ فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اکتوبر 1999 کے اندر مارشل لا لگنے کی وجہ سے تمام کے تمام ریلیشن جو انڈیا کے ساتھ تھے وہ سیٹ بیک ہو گئے، یعنی کہ ان کا ہم نے پہلے ریلیشن ان کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، کچھ پیسفل ایگریمنٹس جو ہوئے تھے فروری 1999 میں، وہ اکتوبر 1999 کا مارشل لا لگنے کی وجہ سے، نواز شریف کی حکومت گرنے کی وجہ سے ان ریلیشن میں کافی حد تک خرابی آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے 2001 سمٹ ان آگرہ کے اندر پھر سمٹ ہوئی بٹوین پریزیڈنٹ مشرف اینڈ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی، جو کہ ہمارے اپنا مشرف کے درمیان اور ان کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کے درمیان۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2004 کے اندر نیو گورنمنٹ ان انڈیا، جب گورنمنٹ میں نئی انڈیا کے اندر جب نئی گورنمنٹ آئی، وہ گورنمنٹ تھی منموہن سنگھ کی،
تو اس میں کیا ہوا کہ دس پریونٹنگ دا مس انڈرسٹینڈنگ ڈیٹ کاز نیوکلیئر وار. اس میں کیا کیا گیا, اس میں ان نے اس نئی گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ریلیشن بڑھائے گئے, اور جس میں اس چیز کو فوکس کیا گیا کہ نیوکلیئر وار نہ ہو تو ہم کون کون سے ایسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں ملک اپنے ایک دوسرے کی کیسے مدد کریں کہ ہم نیوکلیئر وار سے بچ سکیں. اب اس میں کیا ہوا, تمام کے تمام نیوکلیئر وار کے ریلیٹڈ مس انڈرسٹینڈنگ کو حل کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے تحت بوتھ کنٹریز ایگریڈ آن نیوکلیئر ٹیسٹنگ بین, جس میں دونوں ملکوں نے اس چیز کے اوپر معاہدہ کیا کہ وہ اب کسی بھی قسم کا نیا نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے, اور دونوں نے بین کر دیا ایک دوسرے کے اوپر, یعنی کہ ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد نمبر 2 میں مئی 2004 میں منموہن سنگھ بیکم پرائم منسٹر اینڈ پنجاب گورنمنٹ ڈکلیئر ٹو ڈیولپ گاہ. اب یہ گاہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایٹ دس برتھ پلیس, جہاں پر وہ منموہن سنگھ پیدا ہوا تھا پاکستان کے اندر, اینڈ نیم اے اسکول آفٹر ہیم, تو ہم نے اس کے نام کے پیچھے اس کے نام کا ایک اسکول بنا دیا. ہم نے اپنے پنجاب کے اندر جہاں پر وہ جس گاؤں میں پیدا ہوا, دیر از آلسو اے ولیج ان انڈیا نیمڈ بائی پاکستان, جبکہ پاکستان انڈیا کے اندر پاکستان کے نام کا ایک گاؤں آباد ہوا, اور ہم نے پاکستان کے اندر منموہن سنگھ کے نام کا ایک اسکول جو ہے وہ کھول دیا ایک گاؤں کے اندر جس گاؤں میں وہ پیدا ہوا تھا. اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر وائلنٹ ایکٹیویٹیز آر انڈر کنٹرول بیکاز آف 2 ریزنز. 2 ایسی وجوہات ہوئیں جن کی وجہ سے پھر جتنی بھی قسم کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز تھیں, جارحانہ اقدامات تھے, ان کو کنٹرول کر لیا گیا. اس میں پہلا جو ریزن بنا تھا وہ تھا گڈ ریلیشن بٹوین نیو دہلی اینڈ کیپٹل آف پاکستان از اسلام آباد. اٹ لیڈ سیز فائر بٹوین 2 کنٹریز ان 2003. 2003 میں نیو دہلی کیپٹل آف انڈیا, اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان, ان دونوں کے درمیان کافی اچھے تعلقات ہو گئے, جس نے سیز فائر کو فروغ دیا. نمبر 2 کے اوپر دیر از اے فینسنگ آف لائن آف کنٹرول بائی انڈین آرمی. انڈین آرمی نے جو ایک اور احسان کیا کہ اس نے ایک پوری باڑ لگا دی لائن آف کنٹرول کے اوپر کہ ادھر تم ادھر ہم. اب نمبر 2 یعنی کہ اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ سم میوچل کانفیڈنس, کچھ ایسے باتیں جو ہم دونوں ملکوں کے درمیان مزید آگے ہوئیں, اپنا میوچل کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, سم میوچل کانفیڈنس بلڈنگ میئر, جسے ہم CBM کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یعنی کہ ہم نے 2005 سے شروع ہونا ہے, لیکن 2008 کے اندر یہ تھوڑا سا پہلے میں نے ریپریزینٹ کر دیا کہ 2008 میں انڈین اسپائی ریلیزڈ بائی پاکستان. 2008 میں ہم نے اپنا ان کا ایک جاسوس ہم نے جو 1975 کے اندر پکڑا تھا پاکستان نے, وہ 2008 کے اندر ریلیز کر دیا گیا, اس وجہ سے کہ تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ اچھا رہ سکے. سنس فرام 1975 انڈین اسپائی ریلیزڈ بائی پاکستان ان 2008 بیکاز ٹو امپروو ریلیشن بٹوین 2 کنٹریز. اس کے بعد کچھ اسی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اندر CBM جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کی گئی کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کو فروغ دیا گیا. اس میں 3 کام کیے گئے. نمبر 1 کے اوپر نیو بس سروس بٹوین سری نگر اینڈ مظفر آباد. انڈیا کا سری نگر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا سری نگر, اور جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے مظفر آباد, ان دونوں کے درمیان بائی روڈ ایک بس چلائی گئی تھی. یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میئر کہہ سکتے ہیں. نمبر 2 کے اوپر ایک ریلوے لائن جسے ہم سمجھوتا ایکسپریس بھی کہتے ہیں وہ چلائی گئی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور نمبر 3 کے اوپر ہم نے کیا کیا, کوآپریشن آن اکنامک فرنٹس, کہ ہم نے ٹریڈ کے ریلیشن ان کے ساتھ امپروو کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد 2005 کے اندر ہم نے کیا کیا, ہم نے بگلی ہار ڈیم کا ایشو جو ہے وہ ریز کیا. 2005 کے اندر ہم نے بگلی ہار ڈیم کا ایشو انڈیا کے اوپر ریز کیا کہ وہ اپنا انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کرتے ہوئے دریائے چناب کے اوپر بگلی ہار ڈیم بنا رہا ہے, جو کہ ہمارے لیے مزید آگے ہماری فیوچر جنریشن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں ہمارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے, ہمارا پانی رک سکتا ہے ہماری فیوچر جنریشن کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا 2006 کے اندر فرینڈز وداؤٹ بارڈر اسکیم, یعنی کہ ہم نے 2006 کے اندر ایک اور چیز کو فروغ دیا جس میں ہم نے فوکس کیا, فرینڈز وداؤٹ بارڈر اسکیم ہم نے لانچ کی پاکستان اور انڈیا نے. اس کے تحت انڈیا اینڈ پاکستان چلڈرن میک پین پالز
اینڈ فرینڈلی لیٹرز ود ایچ ادر، جس میں ہندوستان اور پاکستان کے بچے آپس میں ایک دوسرے کو محبت بھرے خط لکھ سکتے تھے. دس آئیڈیا واز بگن ود دا ہیلپ آف 2 برٹش ٹورسٹ اینڈ واز سو سکسیزفل بٹ فاؤنڈ امپاسبل ٹو بی کنٹینیو. لیکن یہ آخر میں ممکن نہ رہا کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو کر پاتے، کیونکہ تھوڑی سی پرابلم بنتی تھی تو ہر قسم کا ریلیشن ہمارے انڈیا کے ساتھ خراب ہو جاتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، دسمبر 2011 کے اندر 2010 کی اگر بات کریں تو 2010 کے اندر دسمبر 2010 کے اندر پاکستان نیوز پیپر پبلشڈ سٹوریز، پاکستان کے نیوز پیپر نے سٹوریز پبلش کرنا شروع کر دی کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات رہے تھے پہلے، یا انڈیا کی لیڈرشپ ہمارے اوپر کتنی احسان مند ہے. یعنی کہ ہم نے پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے نیوز پیپرز نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کی سٹوریاں شیئر کرنا شروع کر دیں. 2011 کے اندر فیبرری 2011 کے اندر انڈیا ایگریڈ ٹو ریزیوم ٹاکس آفٹر ممبئی اٹیکس. ممبئی اٹیکس 2008 کے اندر جو ہوئے، اس کے بعد انڈیا نے دوبارہ اپنا ٹاکس ریزیوم کرنے کے لیے پاکستان کو فوکس کیا. اور لیکن اس کے اندر اس نے کیا کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ صرف اس شرط پر ڈائیلاگ کرے گا کہ اگر پاکستان اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی کرتا ہے کہ اس نے واقعی، کیونکہ ممبئی اٹیک کے اندر کم از کم 10 ٹیررسٹ ٹوٹل تھے اور اس میں 173 افراد مارے گئے اور 308 افراد سے زیادہ زخمی ہوئے، اور جس میں کم از کم 10 ٹیررسٹ تھے، لیکن ایک گن مین بچ گیا تھا جس کا نام انہوں نے اجمل کساب رکھا، تو جسے 2010 میں انڈین پینل کوڈ کے تحت پھانسی دے دی گئی تھی. اب اس نے اس شرط پر ہمارے سے ٹاک ریزیوم کرنے کی کہا کہ اگر آپ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں کہ واقعی آپ نے وہ اٹیک کروائے تھے. اب نمبر 3 کے اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو 2012 کے اندر پاکستان کا فارن منسٹر فارن منسٹر آف پاکستان اسٹیٹڈ ان پونم، جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے، ٹو ریزالو ڈسپیوٹس. ہمارا اپنا فارن منسٹر انڈیا کے اندر اس نے اسٹے کیا تاکہ وہ مختلف قسم کے ایشوز کو ریزالو کر سکے. یہ ایشو تھے سر کریک کا ایشو تھا، کچھ واٹر ڈسپیوٹس تھے، کچھ سائچن گلیشیئر کے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس تھے. یہ تمام قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر آگے بات آتی ہے 2013 کی. نومبر 2013 کے اندر انڈیا اور پاکستان کی جو فارن افیشیلز ہیں ان کی ملاقات ہوئی. انڈیا اور پاکستان کے فارن افیشیلز کی جو ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں 2 چیزوں کو فوکس کیا گیا. نمبر 1، اسٹرینتھننگ دا ایگزسٹنگ بارڈر سپرویژن ٹو انشور دا پیس آن لائن آف کنٹرول، کہ دونوں افیشیلز کے درمیان، دونوں آرمڈ فورسز کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ہم LOC پر امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 2، اپ گریڈنگ دا جوائنٹ اینٹی ٹیررزم انسٹیٹیوشنل میکانزم، کہ دونوں ممالک مل کر یا دونوں ممالک کی فورسز مل کر اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جو کہ اپنا دہشت گردی کے فروغ کو کم کر سکیں یا دبا سکیں. آگے بات کرتے ہیں تو 2013 کی بات آتی ہے. دسمبر 2013 کی جب بات آتی ہے تو آفیشیلز آف پاکستان رینجرز اینڈ انڈین بارڈر سیکیورٹی، پاکستان کی رینجرز کے آفیشیل اور انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. یہ ملاقات ہوئی تھی ان پنجاب رینجر ہیڈ کوارٹر ان لاہور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے پنجاب کے، لاہور کا جو فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر، اس میں ملاقات ہوئی تھی انڈین اور پاکستان فورسز کے درمیان. اس میں بھی 6 باتوں کے اوپر غور کیا گیا. سب سے پہلے انشور پیس آن ورکنگ باؤنڈریز، کہ جو کام کرنے کا ایریا ہے وہاں پر امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. انشور پیس آن ورکنگ باؤنڈریز. Number 2 is use of communication channel more effectively to control borders. That they agreed on that they control borders with a lot of their helps with each other. کہ مطلب کمیونیکیشن چینل کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی بارڈرز کو، اپنے بارڈرز کو کنٹرول کریں گے. نمبر 3 کے اوپر inadvertent crosses would return immediately to their countries، کہ جو بندہ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسی وقت پکڑ لیا جائے گا اور اسے واپس اپنے ملک بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد نمبر 4 کے اوپر زیرو ٹالرنس فار سمگلنگ، کہ جو انلیگل سمگلنگ ہوگی یا مطلب سمگلنگ نام ہی انلیگل کا ہے تو اس سے ہم اس کے لیے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا دونوں ملکوں کے درمیان. یعنی کہ جو بھی انلیگل یا اس کام میں
پڑ گیا یا مطلب پایا گیا کہ وہ ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ نمبر 5 کے اوپر اسٹاپیج آف انلیگل کنسٹرکشن، کہ ایک دوسرے کے بارڈر ایریاز کو یعنی کہ وائلیشن نہ کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ دوسرے کے ٹیریٹری میں کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کرے گا۔ اور نمبر 6 کے اوپر ریموول اسٹاپ دا ریموول آف وائلڈ گروتھ، کہ جس میں لکڑیوں کو کاٹنا یا جانوروں کو پکڑنا یا مطلب ڈیفورسٹیشن کو فروغ دینا، تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مطلب اس چیز کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے بعد 2016 اور 2019 تک ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن رہا، 2 جنوری 2016 کی بات کریں تو پٹھان کوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ پٹھان کوٹ انسیڈنٹ میں پنجاب کے اندر 2 جنوری 2016 کو مجاہدین اٹیک آن پٹھان کوٹ ایئر بیس اینڈ کلڈ 7 سیکورٹی فورسز persons. This destroy peace process between both countries. یہاں سے شروعات ہوئی ہمارا امن خراب کرنے کی جو میجر شروعات ہوئی۔ نمبر 2 کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا وہ جولائی 2016 میں برہان وانی کی شہادت کا انسیڈنٹ ہوا۔ برہان وانی جو تھا یہ حزب اللہ مجاہدین کی جو آرگنائزیشن ہے ان کا کمانڈر تھا، حزب اللہ مجاہدین کی آرگنائزیشن کا کمانڈر تھا، اور اس کے شہید ہونے کی وجہ سے کم از کم زیادہ 55 جو کشمیری شہری ہیں وہ بھی ان کو بھی نقصان ہوا، وہ بھی مارے گئے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس چیز نے بھی انڈیا کے لیے کشمیریوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت بھر دی تھی۔ اس انسیڈنٹ میں ہونے کی وجہ سے ان این انکاؤنٹر بائی انڈین سیکورٹی فورسز دیٹ برہان وانی واز انکاؤنٹرڈ بائی انڈین سیکورٹی فورسز ان کشمیر اٹ ڈروو انڈو پاک ان اپوزٹ ڈائریکشن، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ نمبر 3 کے اوپر جو معاملہ پیش آیا وہ سپتمبر 2016 کے اندر یوری اٹیک تھا۔ یوری اٹیک میں کیا ہوا جو دسمبر 2016 کے اندر ہوا تھا، سپتمبر 2016 میں اٹیک آن آرمی کیمپ ان یوری اینڈ کلڈ 19 سولجرز۔ اس کے بعد انڈین گورنمنٹ اگین ڈیمانڈیڈ ایکشن فرام پاکستان، اور پاکستان نے کیا کیا، انڈیا اور پاکستان اسٹارٹیڈ کلیشڈ ایٹ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی اینول سیشن، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے کہ تم نے وائلیشن کیا، ہم نے وائلیشن کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، مطلب دونوں ایک دوسرے کی ملٹری اور ملیٹنسی اینڈ ادر وائلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے یوری اٹیک کا بلیم کر دیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر۔ نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ ہے 2 دسمبر 2016 میں انڈس واٹر ٹیریٹری جو کہ مطلب سنتاس کے معاہدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے انڈیا سیٹ اپ اے کورٹ آف آربیٹریشن اینڈ اپوائنٹ نیوٹرل ایکسپرٹ آن ورلڈ بینک ڈیسیژن۔ اب ہم نے 2 چیز تھیں، ایک پرماننٹ انڈس کمیشن اور انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن، ان دونوں کے تحت پاکستان اور انڈیا کا انڈس بیسن ٹیریٹری کے تحت جو بھی معاملات تھے وہ طے پاتے تھے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ دونوں ملکوں سے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ اٹھایا جائے گا جو کہ ورلڈ بینک کے ڈیسیژن کے مطابق ہر قسم کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گا، اور جسے ہم شانتی کہتے ہیں امن برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ فار پاکستان، کیونکہ پاکستان نے کمپلین کی تھی کہ کشن گنگا ڈیم اور ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے پاکستان نے، وہ شروع ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، جس کے اوپر پرابلم یہ بنی تھی کہ جو انڈیا ہے وہ ہماری ٹیریٹری کو ہمیشہ وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کا جو ویسٹرن ریور ہے جو کہ جہلم، چناب اور راوی کے جو دریا ہمارے حصے کے آتے ہیں، جہلم، چناب اور سندھ کا جو دریا ہمارے حصے کا آتا ہے، اس نے ہمیشہ اس کو کریک کرنے کی کوشش کی، یا مطلب اس کی ہماری ٹیریٹری کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پانی کو روکنے کی اس نے بہت زیادہ کوشش کی۔ آج کل تقریباً انڈیا کے 12 ایسے ڈیم ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور 155 ایسے ڈیم ہیں جو کہ مزید نیئرلی آگے پلاننگ کے اندر ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 5 کے اوپر جو ہم نے چیز کی تھی، ہماری طرف سے جو چیز ہوئی تھی وہ تھی اپنا 26 فروری 2018 کے اندر ہم نے کرتارپور راہداری شروع کی تھی۔ پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ آئی تھی اپنا پرائم منسٹر آف عمران خان، اس نے کرتارپور کوریڈور کو اپنا فروغ دیتے ہوئے فار کنیکٹنگ دا 6 شرائنس آف ڈیرا بابا نانک صاحب، جو کہ انڈین پنجاب کے اندر ہے ڈیرا بابا نانک صاحب، اس کو کنیکٹ کیا گیا تھا ود گردوارہ دربار صاحب آف کرتارپور جو کہ پنجاب پاکستان کے اندر ہے، اور یہ ایریا ٹوٹل بنتا ہے
4.7 کلومیٹر فرام پاکستان، جو کہ وداؤٹ ویزا ہم نے اس چیز کو فروغ دیا، کرتارپور راہداری کو مور دین $16 ملین اسپینڈ کر کے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 6 کے اوپر وہ تھا 2019 میں پلوامہ اٹیک۔ پلوامہ اٹیک کے اوپر اب کیا ہوا، پلوامہ اٹیک 2019 کے اندر، فروری 2019 کے اندر ہوا۔ دس از اٹیک بائی ممبر آف جیش محمد۔ جیش محمد ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے اٹیک کیا جیش محمد نے۔ یہ ہوا کہاں پہ تھا؟ آن دی جموں اینڈ سری نگر نیشنل ہائی وے، جموں اور سری نگر کا جو نیشنل ہائی وے ہے، قومی شاہراہ ہے، اس کے اوپر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بائی اے ویہیکل سوسائڈ بامبر، جو کہ ایک گاڑی کے اندر ایک سوسائڈ بامبر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا عادل احمد ڈار، اس کا نام عادل احمد ڈار تھا، اور اس نے پلوامہ کا ڈسٹرکٹ کا ہی رہنے والا تھا، اس نے وہ سوسائڈ اٹیک کروایا۔ اس اٹیک کے دوران انڈیا کے کم از کم انڈیا کے آلموسٹ 49 فورسز کے لوگ مارے گئے، جو کہ تعلق رکھتے تھے سینٹرل ریزرو پولیس فورسز، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں CRFP، سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ساتھ تعلق تھا ان کا، اور وہ عادل احمد ڈار نے ان کو سوسائڈ اٹیک میں مار دیا، جبکہ انڈیا نے اب اس چیز کا بلیم پاکستان کے اوپر کیا، اور پاکستان نے مکمل طور پر اس کے کنیکشن کو اپنے ساتھ ڈینائی کر دیا کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ یا اس آرگنائزیشن جیش محمد کے ساتھ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، اس پلوامہ اٹیک کا اثر پڑا کشمیری اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ کشمیری اسٹوڈنٹ فیسڈ بیکلیش آفٹر اٹیک بیکاز آف انکلوڈ وائلنس ایز ویل ایز ہیرسمنٹ، یعنی کہ ان کو پھر بعد میں سختی ان کے اوپر آ گئی، جو کہ اسپیشلی دو اسٹوڈنٹس ہو لیونگ ان ادر پارٹس آف انڈیا، جو کہ انڈیا سے باہر دوسرے اپنا انڈیا کشمیر سے باہر انڈیا کے دوسرے حصوں میں رہتے تھے۔ اب بالا کوٹ ایئر اسٹرائک کی بات کریں تو وہ پلوامہ اٹیک کے نتیجے کے ساتھ ہی بالا کوٹ کا جو ایئر اسٹرائک تھی وہ ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے۔ 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ ایئر اسٹرائک ہوئی۔ اس ایئر اسٹرائک میں جیٹس آف انڈین ایئر فورس ڈراپڈ بامبس ان بالا کوٹ پاکستان کے اندر انہوں نے اپنا پے لوڈ گرایا۔ اب اس کے اوپر انڈیا نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے جیش محمد کے کیمپ کے اوپر اٹیک کر کے کم از کم 300 سے 350 دہشت گردوں کو مار دیا، جبکہ پاکستان کہتا کہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں اور ہے بھی نہیں تھا الحمدللہ۔ اب پاکستان نے یہ کلیم کیا کہ واقعی طیارے آئے تھے، جیٹس ڈراپڈ دیئر پے لوڈ ان فوریسٹ ایریاز نیئر دا بارڈرنگ ایریاز اینڈ ریٹرن ٹو اوور LOC، جو کہ پھر واپس لائن آف کنٹرول کو کراس کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ نمبر 3 کے اسی رسپانس میں، پلوامہ اٹیک کے رسپانس میں جو تیسرا واقعہ ہوا وہ پھر 27 فروری 2019 کو پاکستان کے رسپانس میں ہوا، جس میں ہمارے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے یعنی کہ اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا تھا۔ اب پاکستان کے رسپانس نے جو 27 فروری 2019 کو ہوا، پاکستان ایئر فورس کنڈکٹڈ ایئر اسٹرائک انٹو جموں اینڈ کشمیر۔ Both countries agreed that no damage caused by Pakistan strike. لیکن there is a dog fight between India and Pakistan jets، جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈاگ فائٹ ہوئی تھی جیٹس کی۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ 2 انڈین جیٹس شوٹ ڈاؤن بائی پاکستان اینڈ 1 پلین پائلٹ واز کیپچرڈ، ابھینندن کے نام سے جو مشہور ہوا، اینڈ پاکستان ریلیزڈ دس پائلٹ آن 1 مارچ 2019، ایگزیکٹ 1 سال پہلے، مارچ کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ اب آگے بات کریں اسی چیز کے اس کے بعد یعنی کہ کیری کرتے ہوئے جولائی 2019 کے اندر ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آن کلبھوشن یادو کیس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنا پھر فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے تحت کیا ہوا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ اس نے انڈیا کی تمام قسم کی ریمیڈیز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ یہ پاکستان کو یعنی کہ اس کو انڈیا نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اس اسپائی کو ریلیز کرنا چاہیے اور واپس اسے انڈیا بھیجنا چاہیے۔ نمبر 2 کے اوپر پاکستان کو کسی بھی قسم کی اسے سزا نہیں دینی چاہیے، اور نمبر 3 کے اوپر یعنی کہ یہی اسے انڈیا واپس بھیجیں، اسے آزاد کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا سنٹینس لاگو نہ کریں۔ جبکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سسٹم نے اس تمام چیزوں کو نہ مانتے ہوئے پاکستان کو اپنی پالیسی مرتب کر یعنی کہ پاکستان کو اپنے تحت تفتیش کرنے کی اجازت دے دی، یعنی کہ وہ کنٹینیو رکھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اگست 2019 میں جیسے ہی وہاں پر نئی حکومت بنی
تو انڈیا سسپینڈڈ اسپیشل اسٹیٹس آف کشمیر. مودی نے کی حکومت نے بی جے پی نے بھارتی جنتا پارٹی نے کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو سسپینڈ کر دیا. اس کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس میں 2 آرٹیکل ہٹائے گئے, آرٹیکل 370 اور 35A. اس آرٹیکل کے تحت جو کہ کانسٹیٹیوشن میں تھا, انڈین کانسٹیٹیوشن میں, اس کے تحت وہ گارنٹی دیتا تھا کہ جو مسلم ٹیریٹری آف کشمیر ہے اس کو اسپیشل رائٹس حاصل ہیں, کہ وہ ہر قسم کے اپنے اصول خود بنا سکتا ہے, اپنی حکومت خود کرے گا, اپنی پولیس فورسز خود لاگو کر سکتا ہے, سوائے 3 چیزوں کے, یعنی کہ وہ فارن افیئرس کو اندر مداخلت نہیں کر سکتا, کمیونیکیشن سیکٹرز میں مداخلت نہیں کر سکتا, اور اس کے اپنے ڈیفینس سسٹم کے اندر وہ مداخلت نہیں کر سکتا. ان 3 چیزوں کو چھوڑتے ہوئے باقی ہر قسم کے اختیارات کشمیر کے اپنے پاس تھے, جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا. لیکن انہوں نے اس اسپیشل اسٹیٹس کو ہٹاتے ہوئے انڈیا سینڈ thousands of additional troops to imposed curfew on کشمیر, جس کی وجہ سے تمام کا تمام ٹیلی کمیونیکیشن نظام اور انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا, اور تمام کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو کم از کم مور دین 13,000 پیپل جو کہ اپر کیٹیگری میں, لیڈنگ کیٹیگری میں آتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب ہم بات کرتے ہیں امپرومنٹ کی, کہ ہم اس ریلیشن کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. نمبر 1 کے اوپر ہے پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس, کہ ہمیں ہر مسئلے کا اچھی طرح سوچ بچار کر کے حل نکالنا چاہیے. 4 مسئلے ہیں, 4 سے 5 مسئلے ہیں. سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ ہے, پھر سائچن گلیشیئر کا مسئلہ ہے, پھر سر کریک کا مسئلہ ہے, اور پھر واٹر کی شیئرنگ کا مسئلہ ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہے. نمبر 2 پہ ہے کوآپریشن اینڈ ریڈیوس ٹیررزم, کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ٹیررزم کو کم کرنا چاہیے. اس کے تحت کسی بھی ملک کو, کسی بھی دونوں ملکوں کو کسی بھی قسم کی ایجنسی کو اپنی زمینی استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملک کے خلاف سازش نہیں کرنے دینی چاہیے. نمبر 3 کے اوپر جو ہے وہ کراس بارڈر انویسٹمنٹ, کہ ہمیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کی شیئرنگ, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, ٹریڈ ریلیشن کو امپروو کرنا چاہیے. ہمیں جو کہ مطلب 1947 سے 1956 تک جو 56% امپورٹ ایکسپورٹ انڈیا اور پاکستان کی ہوتی تھی, اس کو دوبارہ فروغ دینا چاہیے, جو کہ ابھی 3 بلین ہے, اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے, 10 بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. نمبر 5 کے اوپر ہے گروتھ ان سسٹین کانٹیکٹ ان سپورٹ, کہ ایک دوسرے کی یعنی کہ کھیلوں کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں کسی اور ملک میں جا کر ملیں, ان کو اپنے ہی ملکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کرنی چاہیے. نمبر 5 کے اوپر ہے گروتھ ان ویزا, ہمیں اپنے ایک دوسرے کے لیے ویزا کی پالیسی کو اسٹرکٹ نہ رکھتے ہوئے تھوڑی سی نرمی اختیار کرنی چاہیے, جس طرح پاکستان نے کرتارپور راہداری کو کھولتے ہوئے تمام سکھ یاتریوں کو بنا ویزے کے کرتارپور آنے کی اجازت دے دی ہے. نمبر 6 پہ ہے ریڈیوس پاسبلٹی آف نیوکلیئر کانفلکٹ, کہ ہمیں ایک دوسرے کی اپنا ریڈیوس ایگریسو سیکورٹی, کہ ہمیں غصہ کم کرتے ہوئے اپنے اس نیوکلیئر ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے, کہ ایک دوسرے کو یہ دھمکی نہیں دینی چاہیے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, آن دی بہاف آف نیوکلیئر بیسس. نمبر 7 کے اوپر ہمیں واٹر ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اپنے تمام کے تمام جو اس نے اپنے اپنا ڈیم کنسٹرکٹ کر رہا ہے اس کی ہمیں اس سے وہ انفارمیشن دے, اس کے تحت وہ آگے جو بھی کوئی اور ڈیم بنائے گا اس کی انفارمیشن ہمیں 6 ماہ پہلے پرووائڈ کر دے. ایک دوسرے کی ٹیریٹری کو وائلیٹ نہ کرتے ہوئے انڈیا ہمارا پانی نہ روکے اور اپنے وہ ریزروائرز استعمال کرے, یعنی کہ جو ایسٹرن ریور اس سے دیے گئے ہیں, جس میں بیاس, راوی اور ستلج جاتے ہیں, وہ ان کا پانی استعمال کرے, جبکہ ہمارے پانی کو چھوڑ دیا کرے, جس میں سندھ, جہلم اور چناب آتا ہے. اب آگے بات کریں تو نمبر 8 کے اوپر ریویژن آف ٹیکسٹ بک اینڈ ایٹیچیوڈ آف ٹیچرز, کہ ہمیں ٹیچرز کے ایٹیچیوڈس کو اور ہماری جو ٹیکسٹ بک کے اندر انڈیا کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے یا انڈیا کی کتابوں میں پاکستان کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے, ان چیزوں کو ایک مرتبہ اوور ڈیو کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ریلیشن کو امپروو کرنا چاہیے. ٹیکسٹ بک کے اندر ایسی سٹوریز کو فروغ دینا چاہیے کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہماری مدد کر سکتا ہے, ہمارے سے بڑا ہے, اور مطلب ایک کسی نہ کسی طرح ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد کیا آتا ہے کہ پازیٹیو چینج ان میڈیا, کہ میڈیا کو اپنی نیوز اور اپنی انٹرٹینمنٹ پالیسیز کے تحت ایک دوسرے کے ملک کی اپنا کلچر کو فروغ دینا چاہیے, زبان کو فروغ دینا چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف رپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو کے تحت ہوتے ہوئے ڈیولپ کرنی چاہیے. اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ان قریب ہم آن لائن ویڈیوز, آن لائن سیشن شروع کریں گے, جس میں تمام اسٹوڈنٹس کی ہم اپنی طرف سے مدد کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ.